السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم حضرات اور باشندگان میرا رہتے تھے چمکتے دمکتے چاند ستاروں، میں والے بھائی تھوڑا سا بیس کو کم کر دیجیے، ٹون بڑھا دیجیے کیونکہ آپ کی آواز بہت زیادہ کھینچ رہی ہے۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ سے گفتگو ہوگی۔ آپ صبح سے بیٹھے ہیں بے صبری کا انتظار کرتے ہوئے، اور اللہ کا کرم ہے بس میں تاثرات پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ کوئی آپ کا وقت لینے یا کوئی گفتگو کے لیے نہیں کھڑا ہوا، بس دو تین باتیں کہہ کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ سب سے پہلی بات کہ میں بھی آپ ہی کے پڑوس رام نگر دھوسے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی زندگی جہاں رکھا ہو، جس کا تعلق جہاں رکھا ہو، جس کے خوراک جہاں رکھا ہو، جس کے رزق جہاں طے کر دیا ہو، وہاں ان کو پہنچنا ہوتا ہے۔ میرا بھی تعلق، میری بھی نسبت آج سے یعنی چند دن قبل سے مینا ریگا سے جڑ گیا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اور میں یہاں آنے کے بعد بہت سی چیزوں کو محسوس کیا جو دل کی تمنا تھی، دل کا آرزو تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جو ہم لوگوں کا مشن ہے، خاص کر کے بڑے بڑے حضرات اور دارالعلوم ندوۃ العلماء، عمارت شریعہ، دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم مظاہر العلوم، یہ جو تمام چیزیں ہیں، تمام ادارے ہیں، ان کی ایک مشن ہے، ایک تحریک ہے کہ آج ہندوستان کے اندر میں ہم مسلمانوں کو جس طرح کی تعلیم سے دور کی گئی، بلکہ دور کیا نہیں گیا، خود دور ہو گئے، کیسے اجاگر کیا جائے، تو اس کے پودے ہم نے مینا ریگا میں دیکھا ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں تمام حضرات کو جو اس بستی کو بڑھانے میں، تعلیم کو آگے لے جانے میں، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا اور آج اس مقام پر پہنچایا کہ ننھے منھے چھوٹے موٹے بچے چمکتے دمکتے چاند ستارے ایک پھول کی طرح، گلشن کی طرح چمک رہے ہیں، اور اپنے مینا ریگا کی تاریخ کو اجاگر کر رہے ہیں اور حیثیت بنا کر کے پیش کر رہے ہیں کہ یہ مینا ریگا کی سرزمین ہے، یہ مسلمانوں کی بستی ہے، اور یہ مسلمان وہ پھول ہے، وہ گلشن ہے جو اپنے اسلام کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی تاریخ میں بھی اپنا نام پیش کر سکتے ہیں۔ یہ مبارکبادی دیتا ہوں ان حضرات کو بھی جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی نسبت، دنیاوی تعلیم کی نسبت دونوں کو جوڑ کر رکھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے سے اعلان فرمایا کہ جب میں نے آقا دو جہاں سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے نبوت عطا کیا، جب میں قرآن کی تعلیم کا پہلا سلسلہ جاری کیا، جب غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے نبی جو میرے پیغامبر ہیں، میرے رسول ہیں، میرے میسنجر ہیں، جس کو میں دنیا کے اندر میں خاتم الانبیاء، سید المرسلین، ہدایِ سبل، خاتم الرسل، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، تاجدار مدنی، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں رکھنے والا ہوں، اس کو میں نے سب سے پہلا پیغام دیا، اقرأ۔ کیا پیغام دیا؟ اقرأ، پڑھو۔ یہ نہیں کہا کیا پڑھو، پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ اس لیے کہ پڑھائی تعلیم سب سے بڑی بنیاد ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی بہت سی آیتیں اتاری، 30 پارے میں قرآن ہے، لیکن اللہ نے سب سے پہلی آیت نازل فرمایا اقرأ، پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ اس لیے کہ تمہارا وجود پڑھنے پر ہے، جاننے پر ہے، سیکھنے پر ہے، سکھانے پر ہے، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ جب ہم نے آدم علیہ السلام کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، جب ہم نے دھوپ میں سکھایا، تو یہ جس کو میں جنات آج کہتا ہوں، اس کے سامنے جب پیش کیا کہ ہم اس لیے مخلوق بنائیں کہ یہ خلیفہ بنے۔ خلیفہ کیوں بنے؟
اس لیے کہ نیابت کرے، جب نیابت کرے تو جانکاری ہونی چاہیے، جانکاری جب ہوگی تبھی تو نیابت کریں گے نا۔ اللہ نے وحی سے علم کا وجود پیدا کیا اور سیکھنے اور سکھانے کا ماحول بنایا۔ تو ہمیں سب سے پہلا پیغام ملا پڑھو، پھر اللہ نے کہا کیسے پڑھو، کہاں سے پڑھو، کیا پڑھو، تو اللہ نے کہا اپنی پڑھائی کا آغاز، اپنی پڑھائی کی ابتدا، اپنی تعلیم کا آغاز، اپنے وجود کی ہستی کو بڑھانے کا وہ چشمہ اگر اٹھاؤ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ اپنی شروعات اس خالق کائنات، اس رب دو جہاں، اس زلزلال سے شروع کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس ہستی کے نام سے اپنا آغاز کرو جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو تمہارے وجود کو بقا رکھ سکتا ہے، باقی رکھے گا، جو تمہیں اس جہاں میں بھی کامیاب کرے گا، اس جہاں میں بھی کامیاب کرو، اس کے نام سے پڑھو۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ اس کے قائم دائم ہیں، آپ اس کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور بھی جذبہ عطا فرمائے کہ ہمیں اس میں کامیابی نصیب عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو سیکھنے اور سکھانے میں ضرور آپ 2 روٹی کم کھائیں، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم میں کبھی کمی نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کا وجود ہے، آپ کی نسل ہے، آپ کی پہچان ہے، آپ کی شان ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کے جنت میں لے جانے کا سامان ہے۔ اگر آپ اپنے سامان کو چور، اچکے، ڈکیت، ڈاکوؤں، رہزنوں کے حوالے کر دیں گے تو یاد رکھیے جب سامان کھو جاتا ہے تو خالی ہاتھ رہتا ہے، اور خالی ہاتھ کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے سامان کی حفاظت کیجئے۔ آپ کا سامان، آپ کی دولت، آپ کی شان، آپ کے ننھے منھے چمکتے دھمکتے چاند ستارے ہیں، یہ آپ کو دونوں جہاں میں کامیاب کریں گے۔ میرے محترم، ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات، یہ آپ کا پروگرام خاص کر کے 26 جنوری کے سلسلے میں ہوا۔ آپ نے تاریخ بڑے اچھے انداز میں، بڑے اچھے اسلوب میں سنا۔ آپ نے شکوہ بھی سنا، شکایتیں بھی سنی، لوگوں سے آہ و زری بھی سنا، اور اپنی ہمتی کا، بے بسی کا اور دل شکری کا یہ تمام گفتگو کے درمیان آپ کے کانوں میں آواز گئی، لیکن میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ میرا انداز بیاں یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کو یاد رکھو ضرور، اپنے خطاؤں کو یاد رکھو ضرور، لیکن ربر کی طرح مٹاؤ اور اچھائی کی طرف بڑھتے چلے جاؤ۔ یہ تمام چیزوں کا ایک مقصد میں بیان کرتا ہوں کہ میرے محترم، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر میں مسلمانوں کا کردار بڑا اعلیٰ تھا، بڑا نمایاں تھا، ہمارے اسلاف نے آزادی دلائی، مجاہدوں نے اپنی قربانی پیش کی، بڑے بڑے علماء کا نام لیتے ہیں، اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ آج مسلمان پستی کے عالم میں جا رہا ہے۔ حقیقت ہے، بات صحیح ہے، کیونکہ ہندوستان کے اندر میں یہ قانون بھیم راؤ امبیڈکر جی نے اس لیے طے کیا تھا تاکہ ہندوستان کے اندر میں رہنے والے ہر فرد، ہر مذہب کے ماننے والے، ہر وجود کے پیدا کرنے والا، ہر کسی کو تبلیغ کرنے کی، ہر کسی کو اپنی بات رکھنے کی آزادی ہے، اور اپنی زندگی اپنے معاشرے کے مطابق گزارنے کی آزادی ہے۔ لیکن ہندوستان کے اندر ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں تمام مذہبوں کو چھوڑ کر صرف سوائے مذہب اسلام ہی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور ہم شکوہ کرتے ہیں۔ لیکن میرے محترم، شکوہ سے کام نہیں چلے گا۔ جب آپ اپنے علماء کے کردار کو یاد رکھتے ہیں تو میں آج بھی یہی کہوں گا کہ آپ اس کے چراغ ہیں۔ چراغ کا کام ہے جلنا، روشنی پیدا کرنا، شکوہ کرنا نہیں۔ اس لیے آپ روشنی پیدا کرنے والے بنیں۔ مثال کے طور پہ یہ سامنے تالاب ہے، سب کو جگہ مل گئی لین سے کھڑا ہونے کی، اور اس میں ایک شخص نے ایک شخص کو پیچھے سے دھکا دے دیا، وہ پانی میں گر گیا۔ پانی میں گرنے کے بعد وہ شکایت کرے مجھے دھکا دے دیا، مجھے دھکا دے دیا، تو کیا اس کی جان بچ جائے گی؟ کسی بھی حالت میں بچنے والی نہیں، بلکہ وہ خود نکلنے کی کوشش کرے۔ جب خود نکلنے کی کوشش کریں گے، جب باہر نکل جائیں گے تب آپ کی جان بچے گی۔ اسی طرح آپ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی تہذیب بچانے کے لیے، اپنے وقار بچانے کے لیے، اپنے ایمان بچانے کے لیے آپ کو کوشش کرنا پڑے گا۔
और कोशिश में सबसे अहम किरदार आपके बच्चों का होगा, आपके नौजवानों का होगा। इसलिए आप अपने बच्चों को दीनी और दुनिया दोनों तालीम में आगे ले जाने में अनथक कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला आपको कबूल फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर चुका हूँ, लेकिन हमारे चंद हज़रात की ख्वाहिश थी कि आप अपनी टूटी फूटी ज़बान में नात पाक के चंद अशार पढ़ दें, क्योंकि ये मजलिस तो 26 जनवरी का है, लेकिन हमारा ईमान से राब्ता है। इसलिए अपने इस्लाम के अंदर में अपने हबीब पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सिर्फ 2 मिसरे पढ़कर मैं अपनी जगह लेता हूँ। एक मरतबा